اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن نبی سعید رافع بن معلی رضی اللہ تعالی عنہ قال قال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اعلمک اعظم سورۃ فی القرآن قبل ان تخرج من المسجد فاخذ بیدی فلما اردنا ان نخرج قلت یا رسول اللہ انکا قلت لأعلمنک اعظم سورۃ فی القرآن قال الحمد للہ رب العالمین یا سبع المثانی والقرآن العظیم الذی اوتیتہ رواہ البخاری۔ حضرت ابو سعید رافع بن معلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا میں تجھے مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن کریم کی عظیم ترین صورت نہ سکھاؤں؟ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ جب ہم مسجد سے باہر نکلنے لگے تو میں نے کہا اے اللہ کے رسول، آپ نے فرمایا تھا میں تجھے قرآن کی عظیم ترین صورت سکھلاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمد للہ رب العالمین، یہ سبع مثانی یعنی بار بار دہرائی جانے والی 7 آیات اور قرآن عظیم سے جو مجھے دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے پیغمبر ہم نے تجھ کو 7 آیتیں جو نماز میں دہرا کر پڑھی جاتی ہیں وہ قرآن عظیم دیا ہے۔ مذکورہ حدیث قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سبع مثانی سے سورہ فاتحہ مراد دی کیونکہ یہ 7 آیتیں ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھی جاتی، اس لیے اس کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اسے قرآن کی عظیم ترین صورت اس لیے فرمایا گیا ہے کہ یہ تمام مقاصد قرآن کی جامع اور مجملاً ان تمام مضامین پر مشتمل ہے جو قرآن کریم کی دیگر صورتوں میں تفصیل سے بیان کیے گئے۔ اس میں عقیدہ توحید اور صرف ایک رب کی عبادت اور اسی سے استعانت کرنے کا، روز جزا، وعدہ اور وعید، اور گزشتہ امتوں کی سعادت مندوں اور گمراہوں دونوں کے قصوں سے عبرت پکڑنے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس لیے ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو ام القرآن بھی کہا، یعنی قرآن کی جڑ یا قرآن کی ماں۔ یہ صورت ایسی ہے، دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سمجھنے کی ہمیں